بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، لکھنا اور اس چیز پہ تحریر کرنا، یہ ہم اہل علم حضرات کے لیے، خصوصاً آپ جیسے حضرات کے لیے اس کی اہمیت تو آپ جان چکے ہیں کہ آپ نے 3 مہینے گزارے، کیا کیا چیزیں آپ نے لکھی اور آپ کو کتنی کمزوریوں کا سامنا رہا، اور آپ اپنی غلطیاں، اپنی کوتاہیاں آپ کے سامنے آ گئی۔ اس کے بعد آپ کی ذہنوں کے اندر یہ جذبہ ضرور پیدا ہوا ہوگا کہ ہمیں اس حوالے سے کچھ نہ کچھ سیکھ لینا چاہیے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جو زبان بولتے ہیں اس سے زیادہ کبھی کبھی ہمیں بولنے کی ضرورت اتنی نہیں ہوتی جتنے کہ ہمیں لکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب اصل مقصد اپنے مفی ضمیر کا اظہار اور اپنے دل کی بات دوسروں تک بہتر سے بہتر طریقے پر پہنچانا، یہ ہمارا مقصد ہوتا ہے۔ اب اس میں جس طرح کہ ہم الفاظ کے اندر استعمال پر زور دیتے ہیں کہ ایک ایک لفظ کو دوسرے لفظ سے الگ الگ پیش کیا جائے، بولا جائے، اس کا تلفظ کیا جائے، تاکہ سامنے والے آدمی کے سمجھنے میں کوئی دقت، کوئی مشکل نہ ہو اور میرے کسی لفظ کو وہ غلط معنی نہ پہنائے۔ اسی طرح لکھنے میں بھی ان چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے زبان سے اب مخارج کا لحاظ رکھیں گے، لفظ کو استعمال کریں گے، اس طرح جو ہے آپ بولنے میں اور تلفظ کرنے میں احتیاط سے کام لیں گے اور لفظ کو استعمال کریں گے۔ لیکن لکھنے میں کیا کریں گے؟ کیونکہ لکھنے کی صورت وہ تو پڑھنے والے کے اوپر ہے، وہ ایک لفظ آپ نے لکھا ہے، وہ جس طرح پڑھتا ہے، جیسا پڑھتا ہے۔ آپ اس حوالے سے وہاں 3 چیزوں کا لحاظ رکھا جاتا ہے۔ ایک ہوتے ہیں صرف کا لحاظ، ایک ہوتا ہے نحو کا لحاظ، ایک ہوتا ہے املا کا لحاظ۔ تو گویا کہ ہم جو زبان بولتے ہیں یا لکھتے ہیں ان میں ہمارے سامنے 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک ہے نحو، ایک ہوتا ہے صرف اور ایک املا۔ اب نحو کے لیے باقاعدہ ضوابط ہیں، قاعدے ہیں، صرف کے باقاعدہ قواعد اور ضابطے ہیں، اس طرح املا کی بھی باقاعدہ ضابطے اور اصول، قواعد ہیں۔ اب جو صرف سے متعلق جو قواعد ہوتے ہیں انہیں اصول صرف کہا جاتا ہے یا قواعد صرف کہا جاتا ہے، اور نحو سے متعلق جو ضابطے ہوتے ہیں ان کو جو ہے قواعد نحو کہا جاتا ہے، اور املا سے متعلق جو قواعد ہوتے ہیں ان کو قواعد املا کہا جاتا ہے۔ یہ تینوں چیزیں آپ کو آئیں گی تو اس کے بعد آپ کو ایک زبان کے اوپر عبور حاصل ہوگا، اور آپ اس کو لکھ بھی سکیں گے، بول بھی سکیں گے، اور اس انداز سے بول سکیں گے کہ آپ بہتر سے بہتر طریقے پر اپنے اظہار مافی ضمیر دوسرے کے سامنے کر سکیں، اور آپ کو پورا اعتماد ہوگا کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں، اور میں نے جو لفظ استعمال کیا ہے، جو میں نے جملہ بنایا، یہ مفہوم اور معنی رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی دوسرا آدمی اس سے کوئی اور مفہوم لیتا ہے تو وہ غلط کرتا ہوگا، اس لیے کہ یہ لفظ جس انداز سے میں نے یہاں استعمال کیا ہے یا لکھا ہے یہ قواعد کے عین مطابق ہے، اور قواعد کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کا یہی مطلب ہی لیا جا سکتا ہے، کوئی دوسرا نہیں لیا جا سکتا۔ تو بہرحال قواعد صرف کے اندر کیا بتلایا جاتا ہے؟ قواعد صرف میں یہ ایک انفرادی معاملہ ہے ایک لفظ کا، لیکن قواعد صرف اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں ایک لفظ کی انفرادی حیثیت سے متعلق گفتگو کر دی جاتی ہے کہ اس کے اندر کیا کیا تبدیلیاں ہوں گی، مقامات کے اعتبار سے، استعمال کے اعتبار سے، یا اس طرح اگر مختلف زمانوں پر اس لفظ کو ڈال دیا جائے تو اس کے اندر کیا کیا تبدیلیاں ہوں گی، کیا کیا شکلیں یہ اختیار کرے گا، یہ جو ہے قواعد صرف کے اندر اس سے متعلق گفتگو ہوتی ہے۔ بالفاظ دیگر ایک لفظ کی انفرادی حالت، ایک لفظ کی انفرادی حالت سے متعلق گفتگو یا بحث جو ہے وہ علم صرف میں ہوتی ہے، علم صرف یا قواعد صرف میں ہوتی ہے، یا قواعد صرف۔ ٹھیک ہے،
اب یہ ہے قواعد صرف. دوسری چیز ہے قواعد نحو. یہ لفظ آپ نے اوپر بنا لیا، کوئی بھی لفظ آپ نے قواعد صرف کے مطابق اس کی بناوٹ کر دی. اب بذات خود تو لفظ مقصود نہیں ہوتا، بلکہ اس لفظ کو سیکھ کر اس کو صحیح طرح جاننے کے بعد اس کو اپنے جملوں میں استعمال کرنا ہوتا ہے، تاکہ صحیح سے صحیح طریقے پر اس کو استعمال کر کے اپنے ما فی الضمیر کا اظہار اس کے ذریعے سے کیا جا سکے. تو اصل مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جملے بنائیں، اور جملے ایک لفظ دوسرے لفظ کے ساتھ جب جڑتا ہے تو جملے وجود میں آتے ہیں. اب جڑنے کے جو طریقے ہوتے ہیں اور جو اصول ہوتے ہیں انہیں قواعد اور انہیں اصولوں کو قواعد نحو کہا جاتا ہے. قواعد نحو اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں آسانی کے طور پر الفاظ جو آپس میں جوڑ دیے جاتے ہیں، الفاظ جو آپس میں جوڑ دیے جاتے ہیں اور ان سے مقصد اپنے ما فی الضمیر کا اظہار کرنا ہوتا ہے. اب جن قواعد سے اس کے اندر آپ کام لیں گے اس کو قواعد نحو کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ قواعد نحو کہا جاتا ہے. آپ نے کتابوں کے اندر یہ ساری چیزیں پڑھی. اب ہم نئی چیز آپ کو بتلاتے ہیں. لکھنے کے لیے جب آپ لکھتے ہیں کوئی چیز، تو جس طرح میں نے پہلے بتا دیا کہ جس طرح آپ بولنے میں ساری باتوں کا لحاظ رکھتے ہیں تاکہ آپ کسی لفظ کا کوئی غلط معنی نہ لیں، اس طرح لکھنے میں بھی ان قواعد کا لحاظ رکھا جاتا ہے تاکہ آپ لکھے ہوئے الفاظ سے کوئی شخص غلط مطلب اور مفہوم نہ لے اور سامنے والے آدمی کے لیے سمجھنے میں کوئی دقت نہ ہو. تو اس کے لیے لازمی یہ ہوتا ہے کہ بھائی آپ اس لفظ کو صحیح لکھیں، اور لفظ کو لکھنا یا لکھوانا اس کا مطلب ہوتا ہے املا. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ املا. تو جس طرح لفظ کی بناوٹ کے لیے قواعد ہے، الفاظ کے جوڑنے کے لیے قواعد ہے، اسی طرح الفاظ کے لکھنے کے لیے بھی قواعد ہے. انہیں قواعد کو قواعد املا کہا جاتا ہے. قواعد املا. اب یہاں دیکھیے یہ لفظ، یعنی لفظ کو اس ایسے انداز سے لکھنا، اس طرح لکھنا کہ جس کے بعد اس کے پڑھنے میں اور اس کے تلفظ کرنے میں یا اس کے سمجھنے میں کوئی دقت وغیرہ نہ ہو. اس کو کہتے ہیں املا. اب املا کے لیے 3 چیزوں کا لحاظ رکھنا لازم ہے. سب سے پہلے یہ ہے کہ جو حروف اس لفظ کے لکھنے کے لیے مقرر ہے انہی حروف کے ساتھ اس لفظ کو لکھا جائے. مثال کے طور پر دیکھیں، ایک ہے لفظ علم، اس کا مطلب ہے جھنڈا. اب اس کے لیے عین لام میم یہ مقرر ہے. اب اس سے ہٹ کر اگر آپ اس کو لکھتے ہیں علم کے ساتھ تو یہ درست نہ ہوگا. اس لیے املا کی پہلی شرط یہ ہے کہ جو لفظ جن حروف سے مرکب ہے، جو حروف اس لفظ کے اصل حروف ہیں، انہیں حروف کے ساتھ اس لفظ کو لکھا جائے، کسی دوسرے حروف کے ساتھ اس کو نہ لکھا جائے. مثال کے طور پر اگر کوئی لفظ تا کے ساتھ لکھا جاتا ہے تو پھر تا کے ساتھ لکھا جائے، سین نہ لایا جائے بیچ میں. اگر سین کے ساتھ لکھا جاتا ہے تو پھر اس کے لیے تا کو استعمال نہیں کیا جائے. اس طرح جو ہے خا کے ساتھ ہے تو پھر اس کے لیے خا ہی لکھی جائے، اور اگر خا کے ساتھ ہے تو پھر اس کے لیے خا ہی لکھی جائے کہ وہ دوسرا حرف اس کی جگہ پر نہ لکھا جائے. بعض حروف ایک جیسے ہوتے ہیں لیکن ان میں فرق ہوتا ہے. مثال کے طور پر اب یہ بھی ہاں، ہم اس کو ہاں پڑھتے ہیں، عام طور پر اس پہ یہ پڑھا جاتا ہے. اب یہ ایک گول ہے یہ، اور ایک ہے یہ والی، 2 چشمی ہے جسے کہا جاتا ہے. اب دیکھو دونوں ہیں لیکن ان دونوں کے لکھنے کے مقامات الگ الگ ہیں. مثال کے طور پر میں نے کہا
اب یہاں یہ جو ہاں ہے نا، یہ اصل میں یہ ہاں ہے، لیکن یہاں اس کی شکل بدلی ہے، ورنہ اصل میں یہ۔ اب اس کی جگہ پر اگر اس ہاں کی جگہ پر، یعنی اس ہاں کی جگہ پر یہ دو چشمی ہاں استعمال کر دی جائے تو پھر معنی بدل جائے گا اور یہ لا غلط ہو جائے گا، اس لیے کہ اب یہ کہاں نہیں، اب اس کو کھا پڑا جائے گا۔ اب بات سمجھ گئے نہیں؟ لہٰذا ایک تو بات یہ ہو گئی کہ جو الفاظ جس لفظ کے لیے مقرر ہے، جو حروف جس لفظ کے لیے مقرر ہے، انہیں حروف کے ساتھ اس لفظ کو لکھا جائے۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ اس لفظ کو دوسرے الفاظ کے ساتھ جوڑنے کا جو طریقہ ہے وہی طریقہ اختیار کیا جائے، الفاظ کے جوڑنے میں کوئی غلطی نہ کی جائے۔ اب بات سمجھ میں آئی ہے؟ اور تیسرا یہ کہ اس لفظ کے لیے جتنے بھی شوشے ہیں، جتنے بھی نقطے ہیں، جو بھی متعلقہ چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں کا لحاظ رکھا جائے۔ مثال کے طور پر اگر نقطوں وغیرہ کا اعتبار نہیں کیا جاتا تو پھر بھی جو ہے بہت سارے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں کہ لفظ صحیح طرح پڑھنے میں پھر نہیں آتا۔ مثال کے طور پر دیکھیں، یہ ہم لکھتے ہیں مستثنا، اب اس میں کتنے الفاظ ہیں، کتنے حروف ہیں؟ ایک میم ہے، ایک سین ہے، ایک تی ہے، پھر سی ہے، پھر نون ہے، پھر آخر میں یا۔ لیکن اگر ان میں اگر ایک شوشہ کو چھوڑ دیا جائے تو پھر یہ کیا بن جائے گا؟ مثال کے طور پر اگر ہم اس کو صحیح نہ لکھیں، سین کو ہم واضح نہ لکھیں اور ان کو شیشوں کو چھوڑ دیں تو اب اس صورت میں یہ مستثنا باقی نہیں رہے گا، بلکہ کوئی اس کو متمنا پڑے گا، کوئی اس کو کیا پڑے گا، کوئی اس کو کیا پڑے گا۔ لہذا املا کے اندر یہ تین چیزیں جو بتلاتی گئی کہ لفظ کے لکھنے کے لیے جو حروف مقرر ہے انہیں حروف کے ساتھ اس کو لکھا جائے، کسی اور حرف کے ساتھ اس کو نہ لکھا جائے۔ آپس میں جوڑنے کا جو طریقہ مقرر ہے اسی مقررہ طریقے پر اس لفظ کو لکھا جائے، کسی اور طریقے پر اس کو نہ لکھا جائے۔ اس لفظ کے لیے جو شکل ہے، جو نقطے ہیں، اس کے اندر جو شوشے وغیرہ ہے، ان تمام نقطوں کا، شوشوں کا لحاظ رکھا جائے اور اسی کے مطابق اس لفظ کو لکھا جائے۔ اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ یہ جو لفظ ہے نا املا، کیا املا لفظ یہ عربی سے نکلا ہے، عربی ظاہر ہے یہ عربی لفظ ہے، اور عربی اس قسم کے جو الفاظ ہوتے ہیں نا، یہ املا یہاں سے نکلا، املا یملی املا کا مطلب ہے دلوانا لکھنا۔ اب یہ جب اردو میں آیا تو اس کے لکھنے کے انداز بدل گئے، اور وہ یہ کہ اس کے یہ جو حمزہ ہے یہ اڑ گیا، کیا ہو گیا؟ یہ حمزہ اڑ گیا۔ اب اردو کے اندر جب ہم اس لفظ کو استعمال کریں گے تو اس کے ساتھ حمزہ نہیں لکھے، اس کی ایک وجہ اردو زبان جو ہے مختلف بہت ساری زبانوں سے مل کر بنی، یہی وجہ ہے کہ اردو زبان کی جو حروف تہجی ہے، حروف جانتے ہو کسی بھی آواز کے جو تحریری علامت اور شکل ہوتی ہے وہ حرف کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ حرف کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور کسی بھی زبان کے اس قسم کی جو علامتیں ہوتی ہیں وہ اس زبان کا حروف تہجی کہلاتا ہے، وہ زبان کو کیا کہلاتا ہے؟ حروف تہجی کہلاتا ہے۔ اب عربی زبان میں حروف تہجی کل کتنے ہیں؟ 28 یا 29، جو الف کو شمار کرتے ہیں تو وہ 29، جو نہیں شمار کرتے وہ کیا ہے؟ 28 کہتے ہیں۔ لیکن اردو زبان میں یہ چونکہ مختلف بہت ساری زبانوں سے مل کر بنی ہے اور اس میں آوازیں بہت زیادہ ہے، اس لیے اس کے جو حروف تہجی ہے اس کے تعداد 51 تک، ان میں 36 جو ہے وہ مفردات ہیں اور باقی جو ہے وہ مرکبات ہیں، لیکن وہ مرکب نہیں مانے جاتے بلکہ وہ بھی مفرد سمجھے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اب یہ دیں یہ با، ٹھیک ہے، یہ مفرد لفظ اور اس میں کوئی شک ہی نہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ مہ کہ یہ بھی کہ پڑھا جاتا ہے، مہ پڑھا جاتا ہے، یہ اگرچہ دو الفاظ دو حروف سے مرکب ہے، میم اور
ہے سے اس طرح کا اور ہے سے یہ مرکب ہے، لیکن یہ باقاعدہ حروف تہجی کا حصہ ہے۔ اب سمجھ گئے؟ اس طرح پھر علماء لکھتے ہیں کہ چونکہ یہ زبان اردو کی مختلف زبانوں سے مل کر بنی ہے، لیکن اردو قواعد کے مطابق، اردو ضابطوں کے مطابق جو لفظ اردو زبان میں آ گیا اور جس طرح وہ استعمال ہونے لگا، اسی طرح اس کو لکھنا، اس طرح اس کو بولنا، اس طرح اس کو پڑھنا، یہی اصل ہے۔ چاہے اپنی زبان، جس زبان سے یہ لفظ ہو کر آیا ہے، اس زبان کو دیکھ کر یہ لفظ صحیح ہو یا غلط ہو، فیصلہ دوسری زبان نہیں کرے گی، بلکہ فیصلہ اردو زبان سے ہو۔ مثال کے طور پر ہم مقابلہ، ٹھیک ہے، فلاں کا فلاں کے ساتھ مقابلہ ہوا، یہ عربی سے نکل کر آیا ہوا لفظ ہے مقابلہ، ٹھیک ہے۔ مکالمہ، مباحثہ، یہ عربی مصادر ہے بعد مفعلہ کی۔ اس میں اصل کیا ہے کہ جو دوسرا حرف ہے، یعنی حروف اصلی کی بات کر رہا ہوں، الف کے بعد جو حرف ہے، آسانی کے لیے کہہ رہا ہوں، عربی میں اس کے اوپر زبر ہے، مباحثہ، مقابلہ، موازنہ، سمجھ گئے؟ لیکن اردو میں جب یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو پھر جو ہے الف کے بعد والے حرف پر کسرہ آتا ہے، زیر آتا ہے، زبر نہیں آتا۔ لہذا ہم جب اردو زبان بولیں گے تو ہم یہ کہیں گے فلاں کا فلاں کے ساتھ مقابلہ تھا، فلاں نے فلاں کے ساتھ مباحثہ کیا، فلاں نے فلاں کے ساتھ مکالمہ کیا۔ اب یہاں دیکھیں، اب آپ اردو زبان کو دیکھیں تو کچھ اور ہے، عربی زبان کو دیکھیں تو کچھ اور ہے۔ اب اس میں صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے؟ اب اگر آپ اردو زبان بول رہے ہیں تو پھر صحیح مباحثہ ہے، مکالمہ ہے، مقابلہ ہے، اور اگر آپ عربی زبان بول رہے ہیں تو پھر کیا ہے اصل؟ پھر جو ہے نا مقابلہ، موازنہ، مباحثہ، مکالمہ ہے۔ سمجھیے؟ اس سے آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ یہ حضرات کہتے ہیں کہ اصل معیار اس لفظ کے صحیح یا غلط قرار دینے میں جس زبان سے وہ لفظ نکل کر کے آیا ہے وہ زبان نہیں ہے، بلکہ خود اردو زبان۔ خود کیا ہے؟ اردو زبان۔ اب اردو زبان میں یہ تمہید میں نے اس لیے باندھی، اردو زبان میں یہ لفظ جو ہے املا عربی سے آیا ہے، لیکن یہ بغیر حمزے کے لکھا جاتا ہے، لہذا اصل یہ ہوگا کہ بغیر حمزہ اس کو لکھیں گے۔ اسی طرح یہ جتنے بھی وہ الفاظ جن کے آخر میں الف ممدودہ آتا ہے، اور الف ممدودہ وہی ہوتا ہے کہ مد کے بعد الف کے بعد پھر حمزہ ہو، وہ تمام کے تمام الفاظ اردو میں بلا حمزہ لکھے جاتے ہیں۔ اب یوں سمجھیں، آپ لکھتے رہتے ہیں کہ اس بنا پر اس مسئلے کا حکم یہ ہے، اس بنا پر اس مسئلے کا حکم یہ ہے۔ آپ حضرات لکھتے ہیں اس بنا پر، اب دیکھیں یہاں آگے حمزہ، ٹھیک ہے، اور عربی اعتبار سے یہ درست ہوتا ہوگا، لیکن اردو لحاظ سے یہ غلط ہے، یا حمزہ نہیں لکھے۔ سمجھ گئے؟ علماء کہتے ہیں، اب دیکھیں علماء، ظاہر ہے یہ عالم کی جمع ہے ضرباء کے وزن پر، اور ضرباء کے آخر میں کیا ہے؟ حمزہ موجود ہے، قالا علماء، ٹھیک ہے۔ لیکن جب یہ لفظ اردو میں استعمال ہونے لگا تو اس کا یہ حمزہ اڑ گیا، لہذا اب اصل اردو زبان جب ہم لکھیں گے تو ہم کیسے لکھیں گے؟ علماء لکھیں گے، حمزہ نہیں لکھیں گے بیچ میں۔ اب سمجھ گئے؟ اس طرح اور بھی بہت سارے الفاظ ہیں جو میں آپ کو رفتہ رفتہ بتاتا چل جاؤں گا۔ ان الفاظ کی صحیح املا اردو زبان کے اندر کیا ہے یہ سیکھنا لازم ہے۔ اس کے بعد آپ کی تحریر وہ اس قابل ہوگی کہ وہ بڑے لوگوں کے سامنے پیش کر دیا جائے، ٹھیک ہے، آپس میں تو وہ چلتی ہوگی، لیکن بڑے آدمی، بڑے لوگ جو زبان دان ہوتے ہیں، وہ آپ کی اس تحریر کو دیکھ کر ہی سمجھ جاتے ہیں کہ یہ آدمی کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ وہ آگے پھر آپ کی تحریر کو پڑھیں گے بھی نہیں، کہتے ہیں شروع ہی سے یہ غلطیاں شروع کر دی، اس کے اندر کوئی ادبی چاشنی موجود ہو نہیں، اور جب کوئی ادبی چاشنی اس کے اندر موجود نہیں ہوتی تو پھر یہ حضرات اس کو پڑھتے بھی نہیں۔ لہذا ان املائی قواعد جو ہے ان کا لحاظ رکھنا ہے، اور
اس کے مطابق جو ہے اپنی تحریریں اپنی استدعائیں آپ نے حل کرنی ہے، ٹھیک ہے. خصوصاً جو اوپر کا سرنامہ ہوتا ہے یا اصول ہوتے ہیں یا صورت مسئلہ کے پیچھے جو اردو زبان لکھی جاتی ہے وہ بہتر سے بہتر ہر اعتبار سے ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ اس کو طریقے سے